کی باتوں کرے قرآن پہ مت. اگر حضرت انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا, مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا, ضلالت ہی ضلالت ہے, ضلالت ہی ضلالت ہے, ضلالت ہی ضلالت ہے, رہے گا کچھ نہیں. ہاں اگر قرآن کو اور مصطفیٰ کے فرمان کو یقین کرو, یہاں بھی اللہ عزت نوازے گا, وہاں بھی عزت نوازے گا. اور وہ لوگ قرآن پہ عمل کرتے تھے. صحابہ کی سیرت کو پڑھے, انہوں نے سارے دن کی اپنی کوٹھیاں بنگلے نہیں بنائے, انہوں نے جہاد کیا, وہ رج کے کیا اور بڑے بڑے قلعہ فتح کیے. آج بھی جناب بڑے بڑے قلعوں کے اوپر صحابہ کا نام درکار ہے. پہلا کیا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جہاد کے لیے اپنا. آج کشمیر کو لوٹا جا رہا ہے, فلسطین کو لوٹا جا رہا ہے, برما کو لوٹا جا رہا ہے, برما میں زندہ بچیوں کو جلایا جا رہا ہے, اور فلسطین میں تو جناب تعلیم خانے جہاں اسکول کی تعلیم دی جاتی تھی, جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی, وہاں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے. اور جہاں ہاسپٹل تھے, شفا خانہ تھا, مرے بندے کو مارتا نہیں, مرے بندے کو مارتا نہیں, تو جہاں ہاسپٹل تھے کافروں نے وہاں بھی بمباری کی اور مسلمانوں کو شہید سے مزید شہید کیا, مرنے سے مزید مار دیا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ فلسطین کو کیوں لوٹا جا رہا ہے, کشمیر کو کیوں لوٹا جا رہا ہے, برما کو کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ فقط اور فقط ایک ہی مسئلہ ہے کہ حضرت انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں, مسلمان ہو کر آج اگر امت خوار ہو رہی ہے, ذلیل ہو رہی ہے, تو قرآن کو چھوڑ کر. آج اگر امت نے قرآن کو پکڑا ہوتا, مضبوطی سے تھاما ہوتا, تو پڑھا ہوتا قرآن, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے مسلمانوں کے نبی, اے غیب کی خبروں دینے والے نبی, ابھاریے مومنین کو جہاد کے اوپر. تو یقین کرے تو پھر ادھر کوئی بھی موتی اور کوئی بھی جناب ٹرمپ اور کوئی بھی نیتن یوم وغیرہ سر نہ اٹھاتا, ان کے سر گردنوں سے جدا ہو جاتے, کیونکہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ایسے جہاد کا جذبہ رکھتے تھے تو کئی دفعہ دریا میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے. تو آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا, جو وطن عزیز دیا ہے. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے شروعات میں یہی آپ کو عرض کیا تھا, وَإِذْ نَجَّيْنَاهُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. حضرت انسان یاد کرو, اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے, یعنی کہ فرعون کے عذاب سے نجات دی. فرعون کیا کرتا تھا؟ برے عذاب دیتا تھا, مردوں کو ذبح کر دیتا تھا, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا بے حیائی کرنے کے لیے. اور اللہ نے فرعون کے عذاب سے مسلمانوں کو نجات دی, حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو نجات دی. لیکن جب انہوں نے اس نجات کی قدر نہ کی, جب اس آزادی کی قدر نہ کی, تو پھر کیا ہوا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, اللہ نے ان پر ذلت ڈال دی اور ناداری اور غربت ڈال دی. آج بھی مسلمانوں کی طرف نظر کریں, چاہے کوئی غریب ہے, چاہے کوئی امیر ہے, ہر بندہ ہی بے سکون ہے, افراتفری پڑی ہوئی ہے, چلو چلی پئی ہوئی ہے, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک, اوور ٹائم بھی, کیا غیر اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں, لیکن سکون پھر بھی کوئی نہیں. اس کی وجہ فقط اور فقط اتنی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو چھوڑ دیا. دعا کریں اللہ کریم الرحیم سے اقتدار کر, اللہ جو ہماری پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں 1.5 کروڑ دن کا خرچ کر رہے ہیں, یہی اگر جہاد کے لیے لگایا ہوتا تو فلسطین بھی چھوٹ جاتا اور کشمیر بھی چھوٹ جاتا. 1 مہینے کی تنخواہیں لٹیروں اور چوروں کی بند کی جائیں تو یقین کریں مسجدوں کے بل بھی معاف ہو جاتے, مدرسوں کے بل بھی معاف ہو جاتے. اللہ کریم الرحیم سے اقتدار کہ اللہ ہم سب کو لٹیروں سے چھٹکارا عطا فرمائے. حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی تھی, اس وطن عزیز کو بنایا تھا, اللہ اس وطن عزیز کو تا قیامت شان بادل